بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرم پاک مسجد نبوی کے شمال سائڈ یہ عالی شان اور خوبصورت مسجد امام بخاری کے نام سے مشہور ہے، اور یہ شاہراہ ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واقع ہے۔ یہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد جو سب سے مستند کتاب بخاری شریف لکھی، یہ آپ کا گھر مبارک تھا، اور بعد میں ترکی سلطنت نے جو ہے اس گھر مبارک کو مسجد میں تبدیل فرما دیا، اور یہ ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر رہے گا، اور یوں اس محدث کبیر کا جو ہے وہ ہمیشہ نام زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ یہ ہمارے انتہائی پیارے چچا حاجی حافظ محمد رمضان صاحب آستانہ عالیہ مرشد آباد شریف سے نسبت ہے، اور یہ ہمیں ان خوبصورت زیارات کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبی پاک کے شمال کی طرف جب ہم نکلتے ہیں شاہراہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو یہ عالی شان اور خوبصورت مسجد جسے مسجد اجابہ بھی کہا جاتا ہے، ایک مینار والی، اور یہ وہ مسجد ہے جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دعائیں فرمائی تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما تھے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 3 دعائیں مانگی کہ یا اللہ میری قوم کو من جملہ جس طرح پہلی قوموں پر عذاب نازل ہوئے تو اس طرح عذاب سے محفوظ فرما۔ دوسری دعا فرمائی کہ قحط سالی میری امت کے اندر، قحط سالی کی وجہ سے میری امت نہ مرے، یعنی بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ اور تیسری فرمایا کہ گھریلو لڑائی جھگڑے اور ناچاکیاں جو ہیں یہ آپس میں خاندانی معاملات کی وجہ سے بالکل سکون رہے۔ تو یہ جو تیسری دعا ہے خاندانی معاملات والی، لڑائی جھگڑوں والی، اس کو محفوظ کر لیا گیا، اور پہلی دونوں دعائیں یعنی قحط سالی اور امت پر جو ہے وہ متفقہ یا جو ہے وہ تمام پر جو عذاب ہے، اس طرح پہلی امتوں پر، تو اس طرح اس دونوں دعاؤں کو قبول فرما لیا گیا، یعنی کبھی عذاب بھی نہیں آئے گا، اور قحط سالی کی وجہ سے بھی امت کے احباب افراد ہلاک نہیں ہوں گے، لیکن تیسری دعا کو محفوظ کر لیا۔ تو ترکی سلطنت نے اس مسجد کو ہمیشہ جو ہے وہ اس کا نام زندہ رکھنے کے لیے اسے مسجد اجابہ کا نام دے کر یہاں مسجد تعمیر کی، اور یہاں 5 وقت نماز بھی ہوتی ہے، اور یوں یہ جگہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوبصورت جگہوں سے محبت نصیب فرمائے، آمین بجائے۔